اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، اسلامیات اختیاری سال دوم کا یہ آن لائن لیکچر سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 11 تا 16 پر مشتمل ہے۔ ان آیات میں منافقین کی علامات، ان کا رویہ، ان کی کارستانیاں اور ان کے انجام کا تذکرہ ہے۔ گزشتہ آیات میں منافقین کا تعارف اور ان کی کچھ علامات کا تذکرہ کیا گیا تھا، لیکن ان آیات میں منافقین کو ان کی جو خرابیاں ہیں ان میں سے ایک خرابی کا ذکر کیا گیا۔ فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ ڈالو، قالوا، وہ کہتے ہیں، انما نحن مصلحون، بے شک ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، بے شک ہم تو صلح کرنے والے ہیں، ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ گویا کہ جب منافقین کو یہ کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ پھیلاؤ تو وہ الٹ اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، ہم تو پھیلاتے۔ کفار اسلام اور اہل اسلام پر جو اعتراضات کرتے تھے، منافق اس کو عام مسلمانوں کے سامنے بیان کرتے تاکہ ضعیف الایمان لوگ اسلام سے پھر جائیں۔ جب انہیں ان کی اس مفسدانہ روش پر ٹوکا جاتا تو وہ بڑی ڈٹائی سے کہ ہمارا مقصد تو صرف اصلاح کرنا اور سمجھوتا کرانا ہے تاکہ مومن اور کافر باہمی مل جل کر رہیں اور نئے دین کی وجہ سے خالفانہ ماحول پیدا ہو گیا ہے وہ ختم ہو جائے۔ تو جب ان کو یہ کہا جاتا تو وہ یہی کہتے کہ ہم صلح کروا رہے ہیں، گویا کہ وہ اپنے اس فساد کو صلح قرار دیتے تھے، حالانکہ نے ان کا رد کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ایسی بات نہیں ہے، الا، دیکھو، سن لو، انہم ہم المفسدون، بے شک یہی فساد کرنے والے ہیں، ولکن لا یشعرون، لیکن وہ نہیں رکھتے۔ گویا کہ ان کے فساد کو در حقیقت فسادی ہیں اور یہ فساد کرتے ہیں۔ اس سے اگلی آیت میں ارشاد فرمایا کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ، ایک اور خرابی ان کی ذکر کی گئی کہ جب انہیں ہے کہ ایمان لاؤ جیسا کہ لوگ ایمان لائے۔ الناس سے مراد اس وقت کے لوگ یعنی صحابہ کرام تھے۔ اس آیت سے یہ بات بھی واضح ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کے ایمان کو معیار اور کسوٹی قرار دیتے ہوئے لوگوں کو صحابہ کی طرح کا ایمان فرمایا، اور جب منافقین نے اس پر غلط کیا تو اللہ رب العزت نے خود صحابہ کرام کی طرف سے جواب ارشاد فرما کے لے کر رد ارشاد فرمایا، اور وہ اس طرح کہ فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ، کما آمن الناس، جیسا کہ لوگ ایمان لائے یعنی صحابہ کرام، قالوا، یہ کہتے ہیں، انؤمن، کیا ہم اس طرح ایمان لائیں، کما آمن السفیہ، یہ بے وقوف لوگ ایمان لائے، نعوذ باللہ، یعنی صحابہ کرام کو انہوں نے بے وقوف، اور کیوں؟ اس لیے کہ وہ سمجھتے تھے کہ یہ ایسے لوگ ہیں جو دنیا داری کو ترک کر بیٹھے ہیں، جنہوں نے صرف آخرت کے فائدے کو سامنے رکھا ہے، اور یہ کہاں کا عقل ہے کہ دنیا کے فائدے کو ملحوظ ہی نہ رکھا جائے، بات کر کے تو ایمان کی بات کی جائے۔ اس کو وہ اپنے طور پہ کم عقلی اور بے وقوفی سمجھتے تھے، لیکن اللہ رب العزت نے ان بے وقوفوں کو یہ واضح کیا کہ در حقیقت وہ خود بے وقوف ہیں، جنہوں نے چند روزہ دنیاوی زندگی کو ہی سب کچھ سمجھ لیا ہے، اور وہ ایمان کی حقیقت کو اور آخرت کی حقیقت کو نہیں سمجھ رہے۔ یہ ارشاد فرمایا الا انہم ہم السفہاء، بے شک وہی لوگ بے وقوف ہیں، ولکن لا یعلمون، لیکن وہ جانتے نہیں ہیں، انہیں پتہ کس طرح کی بے وقوفی کر رہے ہیں، منافقین کس طرح کی غلطی میں ہیں۔ گویا کہ اس آیت کے اندر ایک تو منافقین کی بے وقوفی کو ظاہر کیا گیا، اور دوسرا صحابہ کرام کی عظمت کا اظہار ہے کہ ایک تو ان کا ایمان معیار اور کسوٹی قرار دیا گیا، اور دوسری بات کہ وہ جب ان کو بے وقوف کہا گیا تو اللہ رب العزت نے صحابہ کرام کی طرف سے خود جواب ارشاد فرمایا کہ میرے نبی کے صحابہ بے وقوف نہیں ہیں،
بلکہ جو لوگ انہیں بے وقوف کہتے ہیں در حقیقت وہ خود بے وقوف ہیں۔ اس سے اگلی آیت میں ارشاد فرمایا کہ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، ایک اور خرابی منافقین کی، ان کی کارستانیوں میں سے ایک فرمایا وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، جب یہ ملتے ہیں ایمان والوں سے تو کیا کہتے ہیں؟ قَالُوا آمَنَّا، کہتے ہیں ہم ایمان لائے۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، اور جب وہ اپنے شیطانوں میں جاتے ہیں، خلوت میں ہوتے ہیں اپنے شیطانوں کے پاس، تنہائی میں ہوتے ہیں اپنے شیطانوں کے پاس، فار کے سرغنے، منافقین کے سرغنے، ان کو قرآن نے شیاطین قرار دیا ہے کہ جب وہ اپنے شیاطین کے پاس ہوتے، کیونکہ ان کا عمل شیطانوں جیسا تھا، تو ان کے پاس جب یہ علیحدگی میں ہوتے، قالو تے انا معکم، بے شک ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، انما نحن مستہزئون، ہم وسلم اور ان کے پیروکاروں کے ساتھ تو مذاق کر رہے تھے، ہم تو ان کے ساتھ محض مذاق کرتے تھے مسلمانوں کے ساتھ۔ گویا کہ یہ دوغلا پن منافقین کا یہ چلن تھا کہ غریب اور عام مسلمانوں کے مقابلے میں تکبر اور غرور کا مظاہرہ کرتے، لیکن جب بااثر اور مقتدر مسلمانوں سے ملتے تو ان کی خوشنودی کے لیے کہتے کہ ہم بھی تمہاری طرح مخلص مسلمان ہیں۔ آیت میں شیاطین سے مراد مخالف کفار کے سردار ہیں جو شب و روز اسلام کے خلاف سازشیں کرتے رہتے تھے۔ شیطان سے مراد وہ شخص میں مگن رہتا ہو۔ ان کی مجلسوں میں منافقین کہتے تھے کہ ہم مذہبی اعتبار اور اسلام دشمنی کے ہم مسلمانوں کے ساتھ جو میل ملاپ رکھتے ہیں اور اس سے ان کی دلجوئی کرتے ہیں، اور اس ظاہری پن سے ان کا اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کر کے دنیاوی فوائد حاصل کرتے ہیں، مثلا مال غنیمت میں شریک ہوتے ہیں، ان سے بیاہ شادی کی جان و مال مسلمانوں کی طرح محفوظ ہیں، حالانکہ ہمارا اصل اسلام سے کوئی واسطہ نہیں ہے، ہم تو تمہارے ساتھ ہیں۔ گویا کفار کو اور منافقین کو یہ یقین دہانی کراتے تھے کہ ہم اصل میں تمہارے ساتھ ہیں، بظاہر ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں۔ کانا روش پر اللہ رب العزت نے ان کو ارشاد فرمایا کہ ٹھیک ہے وہ دھوتے ہیں، وہ یہ جال سازی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ اس دوغلا پن کی کس طرح وہ مسلمانوں کے ساتھ مذاق کرنے کی بات کرتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے اللہ یستہزئ بہم، اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ مذاق کرتا ہے، یعنی ان کے مذاق کا اللہ ان کو جواب دیتا ہے، ان کے مذاق کا ان کو بدلہ دیتا ہے۔ وَيَمُدُّهُمْ، اور انہیں مہلت دیے جاتا ہے، ان کو ڈھیل دیے جاتا ہے، فی طغیانہم، ان کی سرکشی میں ان کو ڈھیل دیے جاتا ہے، یعمہون، وہ بہکے پڑے ہوئے ہیں، عقل کے جاتے ہیں اسی سرکشی کی ڈھیل میں۔ گویا کہ قرآن حکیم نے ان کی اس بات کا جو قدرت ان کے ساتھ کر رہی ہے، جو ان کی سرکشی اور طغیانی کے باوجود انہیں مہلت دے رہی ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ ان کے تمسخر کی سزا دنیا میں ذلت اور آخرت میں عذاب دے گا۔ اللہ تعالیٰ منافقین کو فوری سزا نہیں دیتا، بلکہ ان کی نافرمانی، سرکشی اور فساد کی رسی کو ڈھیلی کر دیتا ہے، اور وہ وحی الہی اور نور ہدایت سے محروم ہونے کی وجہ سے ادھر ادھر سر رہتے ہیں اور ہر نئے انسانی نظریے کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں، لیکن مقصد حقیقی سے نا آشنا ہوتے ہیں۔ اگلی آیت میں فرما دیا کہ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہ ان کا انجام ذکر کیا کہ یہ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے خرید لیا گمراہی کو ہدایت کے بدلے، فما ربحت تجارتہم، اور ان کی تجارت نے انہیں کوئی فائدہ نہ دیا، وما کانوا مہتدین، اور نہ ہی وہ ہدایت یافتہ ہوئے۔ گویا کہ منافقین کی اخلاقی پستی اور عقلی دیوالیہ پن کا حال یہ ہے کہ وہ ایمان جیسی روشن ہدایت دے کر اس کے بدلے میں کفر اور نفاق جیسی ضلالت خریدتے ہیں اور اس تجارت کو بڑا نفع مند سمجھتے ہیں۔ منافقین نے اپنے نزدیک بڑی سود، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ کاروبار دنیا اور آخرت دونوں میں نقصان دہ رہے گا، کیونکہ تجارت سے مقصود یہ تھا کہ اصل اور نفع میں بھی اضافہ ہوتا، لیکن یہاں منافقین نے عقل سلیم کے اصل سرمایہ ہی کو لٹا دیا اور ہدایت سے بھی محروم رہے۔ گویا وہ ہدایت سے نکل کر ضلالت کے خاردار میں اور سنت کے پاکیزہ گلشن سے نکل کر بدعت کے جنگل میں آ کر آباد ہو گئے۔ ان کی تجارت نے کوئی فائدہ نہ دیا اور نہ ہی وہ ہدایت یافتہ ہوئے۔ یہ 16 آیات کے اندر منافقین کی روش کا ذکر ہے۔ آگے 2 مثالوں کے ساتھ ان منافقین اور کفار کی حالات کو ظاہر کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ نصیب فرمائے اور قرآن مجید کا مفہوم سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیز طلباء، ان آیات اور ان کے ترجمہ کو اچھی طرح سمجھ لیں، سن لیں اور پھر ان کی پریکٹس کریں تاکہ آپ کو یہ ازبر ہو جائے۔ وآخر اللہ رب العالمین۔ اب آپ کا لیکچر ختم ہوتا ہے۔